اسرائیل کشیدگی جو کہ خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے، آپ کو لگتا ہے یہ ایک مکمل جنگ ہو سکتی ہے یا پھر ہم ایکسپیکٹ کریں کہ سچویشن کسی نہ کسی طرح ڈی ایسکلیٹ ہوگی؟ یقیناً دنیا کے بہت سارے ممالک کی یہ کوشش ہے اور کو لگے ہوئے ہیں کہ شاید کوئی ایسی صورت بن پائے، لیکن ابھی آثار بن نہیں رہے، اس لیے کہ اسرائیل نے بالکل ننگی جارحیت کی ہے، اور ننگی جارحیت کا وہ عادی اس لیے ہے کہ دنیا میں کوئی اس کا اس وقت ہاتھ روکنے والا ہے نہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت اس وقت اس کے ساتھ ہے، اور اس کے ہر برے اور اچھے میں ساتھ ہے۔ اس صورتحال میں ہمارے لیے بہت سارے فیلیاں ہیں، بہت سارے عذاب ہیں۔ ہم فلسطین کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا، فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا، اس میں اقوام عالم کا ضمیر کہاں تھا؟ کشمیر میں جو کچھ ہوتا رہا، اقوام عالم کا ضمیر کہاں تھا؟ ہم جس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ دنیا کی قوموں کا ضمیر جاگے گا اور وہ اٹھ کے طاقتور کا ہاتھ روکیں گے، تو ایسے نہیں ہے، بلکہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ یہ سوچنا ہوگا مسلمانوں کو کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تاریخ کے تناظر میں قوموں سے یہی ہوتا آیا ہے۔ جن قوموں نے اپنے دفاع کی طرف عدم توجہی کی ہے وہ دنیا میں ہی اس طرح کی صورتحال کا شکار ہوئے ہیں۔ آج ایران کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، لوگوں کی نظریں اور مسلمان ملکوں پہ بھی ہیں، لیکن ایران کو کھلے عام بڑے مدت سے، آج تو مدت ہو گئی نا، کئی دہائیوں سے مسلسل وہ انڈر سیج ہیں، ان کے اوپر سینکشنز ہیں، ان کے بھی قصور ہوں گے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ بے گناہ ہیں، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آج وہاں کے معصوم عورتیں، بچے، بے گناہ لوگ، بزرگ، وہ سارے اپنے شہروں کے اندر رہتے ہوئے آزاد نہیں رہے، بلکہ وہ دنیا کی اور سینکشنز کا شکار ہیں۔ اور اوپر سے اسرائیل نے آ کے یہ طاقت کہ مجھے خدشہ ہے، اس خدشے کے پیش نظر میں نے حملہ کیا ہے، یہ بیسیکلی طاقت کا قانون ہے، اور اس سے مسلمانوں کو سبق سیکھنا چاہیے۔ ہمیں دیکھنے ہوگا کہ یہ جو بڑھ کے مار کے سارا عالم اسلام اس وقت باتیں کرتا رہتا ہے نا، ہمارے ہاں بھی اب کیا ہوگا؟ اب ہم جلوس نکالیں گے، ہم امریکہ کے خلاف، اسرائیل کے خلاف، اپنے ملک کی سڑکوں کے اوپر ٹریفک جام کریں گے، ہم ریزولوشن پاس کریں گے، ہم پتہ نہیں گالیاں گلوچ دیں گے، ہم بد دعائیں مانگیں گے ان ملکوں کے لیے، لیکن نہ بد دعاؤں سے کبھی دشمن مرتے ہیں، نہ صرف دعاؤں سے کبھی حالات چلتے ہیں، بلکہ دنیا کا جو اسلوب ہے وہ ہے علم کا راستہ، وہ ہے ترقی کی طرف جانے کا زینہ۔ آپ اگر ترقی کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، آپ سوورنٹی تب انجوائے کرتے ہیں جب آپ فائنینشیل سوورنٹی میں ہوں، اور آپ اپنی عزت اور آبرو تب بچا سکتے ہیں جب آپ سائنس کے گھوڑے پہ سوار ہوں اور آپ وہ ہتھیار خود پروڈیوس کر رہے ہوں جن کا آج آپ کو سامنا ہے۔ بالکل صحیح۔ سر، بجٹ کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے عام آدمی کی زندگی اس بجٹ اور اس کے اثرات سے جڑی ہوتی ہے۔ نون لیگ نے بجٹ پیش کیا، پیپلز پارٹی کو اعتراض ہے، اور سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ مشاورت نہیں ہوئی۔ آپ کو نہیں لگتا کہ پہلے اس پر پیپلز پارٹی کو کہنا چاہیے تھا کہ ہم سے بات کی جائے؟ بجٹ آ گیا اور اب آپ لوگ سپورٹ بھی اس کو نہیں دیں گے، تو کیا حکمت عملی آپ لوگوں نے طے کی ہے، یا وہ کیا شرائط ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ مان لیں نون لیگ؟ مجھے نہیں پتہ مشاورت کا کیا لیول رہا، مشاورت ہوئی یا نہیں ہوئی، اور نہیں ہوئی تو ہونی چاہیے تھی، پہلے نہیں ہوئی تو اب ہوگی، اور اب باتیں مانی بھی جائیں گی۔ سو میرا خیال یہ ہے، مجھے نہیں پتا کہ میری جماعت کا موقف کیا ہے، بجٹ کو سپورٹ کریں گے یا نہیں کریں گے، کیونکہ میں پارلیمانی پارٹی کا ممبر نہیں ہوں، اور یہ پارلیمانی پارٹی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ابھی تک ہماری جماعت کا اس پہ کوئی بیٹھ کے مشاورتی عمل نہیں ہوا۔ سر، بظاہر ایک عام شہری اور پاکستانی ہونے کے ناطے بجٹ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سو آپ کو کچھ عام آدمی کے لیے اس میں ریلیف نظر آتا ہے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ وہ تمام مشکلات ہی مشکلات ہیں جو اس کے بعد عام آدمی کے لیے ہوں گی؟ دیکھیے، گورنمنٹ کے لیے بہت ساری مشکلات اس وقت ویسے بھی ہیں، اکانومی کو آپ نے اسٹیبلائز کرنا ہے، اور اس کے لیے گورنمنٹ نے مشکل فیصلے لیے بھی ہیں اور لینے بھی ہوں گے، لیکن اس کے لیے کام یہ بھی ضروری تھا کہ اگر آپ نے مشکل فیصلے لے کے عوام سے قربانی لینی ہے تو پھر تنخواہ دار طبقے کو، اور جو بڑی تنخواہیں والے تھے یا اپنے جو ممبران تھے، اسمبلیاں تھیں، ان کو ابھی فوری طور پہ اپنی تنخواہوں میں اضافے نہیں کرنے چاہیے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج پاکستان کا وفاقی وزیر جو ہے وہ ایک ڈپٹی کمشنر کے لیول کی تنخواہ لے رہا ہے، اس سے بھی کم، اور اگر اس کو اتنی بھی تنخواہ نہیں دینی
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پاکستان کے اندر وزارتیں صرف ان لوگوں کا حق ہے جو خود کروڑوں اربوں پتی ہوں اور ان کو تنخواہوں پہ گزارا نہ کرنا پڑے. تو اگر آپ کے وزیر کی تنخواہ ایک ڈپٹی کمشنر سے بھی کم ہے تو یہ شرم کا مقام نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی لوگوں کو ابھی اپنی تنخواہیں نہیں بڑھانی چاہیے تھی جب یہ ساری ڈرائیو چل رہی ہے. جنرلی گورنمنٹ نے اچھے فیصلے کیے ہیں. اچھا قائرہ صاحب، یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی اپنی تنخواہ میں اضافہ خود کیا، تنخواہ 600% تک بڑھا لی. میں آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں کہ وزراء کی تنخواہ برابر ہونی چاہیے سر، لیکن جب قربانی مانگنے اور مشکل وقت میں آپ کو لگتا ہے انہیں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ بیکاز ان کا بھی بیک گراؤنڈ اگر دیکھیں تو اتنے تو سبٹل سچویشن ہے ان کی کہ وہ نہ بھی کرتے تو خاص فرق نہ پڑتا. دیکھیے، یہ عہدوں کی جو پریولیجز ہوتی ہے نا، یہ بیک گراؤنڈ کے ساتھ لنک نہیں کرنے چاہیے، اور یہ کام صرف سیاستدانوں کے لیے مخصوص نہیں کرنا چاہیے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس ملک کا جو جج اچھے بیک گراؤنڈ کا ہے اس کو بھی 20-25 لاکھ تنخواہ نہیں لینی چاہیے، اس کو گھر نہیں لینا چاہیے. اسی طرح جو باقی عہدیدار ہیں، تو یہ صرف سیاستدانوں کے لیے کیوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ تنخواہیں جائز بڑھنی چاہیے تھیں. یہ بات درست ہے کہ ہمارے ممبران کی اور وزراء کی، میں تو ممبر نہیں ہوں لیکن ممبران کی اور وزراء کی تنخواہیں بہت حد تک کم تھی. یعنی اگر آپ کا جو ایک ضلع کا ڈپٹی کمشنر اور ایک ایس پی جو ہے، جتنی وہ تنخواہ لیتا ہے اتنی بھی تنخواہ اپنے ممبر کو نہیں دینا چاہتے، اتنی بھی تنخواہ آپ اپنے جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو نہیں دینا چاہتے، تو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پھر وہ غلط کاریاں کریں گے، پھر وہ غلط کام کریں گے جس کا نقصان ہوگا قوم کو. ہاں، ان کو بالکل سونے کا نوالا کھلائیں اور قوم ان کو شیر کی آنکھ سے دیکھے، قوم اپنے نمائندوں کو شیر کی آنکھ سے دیکھے، ان کی ہر غلطی پہ قدغن کرے. یہ ضروری عمل ہے. تنخواہیں عمل تو بہت زیادہ نہیں بڑھی. ہاں، وہ جو اسپیکر صاحب کی اور جو چیئرمین صاحب کی تنخواہوں میں، یا ڈپٹی اسپیکر اور ڈپٹی چیئرمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے، سنا ہے، اس پہ وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لیا ہے اور اس کو ریشنلائز کر دینا چاہیے. یہ بات بھی تو دیکھیے نا کہ آپ کے دو بہت بڑے عہدے ہیں، پاکستان کے دو بڑے عہدے ہیں، قومی اسمبلی کا اسپیکر اور آپ کا جو چیئرمین سینٹ. یہ صدر مملکت کے بعد آپ کے دو عہدے آتے ہیں. بالکل صحیح. ان کی تنخواہیں کیا ہیں؟ 4 لاکھ. اور اس کے مقابلے میں ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہیں کیا ہیں؟ 25 لاکھ. تو پھر یہ بھی تو ایک امبیلنس ہے نا، اس کو بھی دیکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک. اچھا سر، سندھ میں بھی بجٹ دیا گیا، اس میں بھی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا، لیکن وہ بھی مہنگائی کے تناسب سے اس حساب سے نہیں کیا گیا. تو سندھ میں تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، تو پھر وہاں پہ ہی کچھ ریلیف دے دیا جاتا سندھ کی عوام کو. یہ بات بالکل درست ہے. جو مطالبہ ہم یہاں کر رہے ہیں ہمیں وہاں پورا کرنا چاہیے تھا. یہ بات بالکل درست ہے. بالکل صحیح. اچھا سر، ایران اسرائیل جنگ سے نکل کر اگر ہم بات کریں تو بلاول بھٹو نے ایک کامیاب مشن جو ہے وہ لیڈ کیا. آپ کی نظر میں ہم کیا دنیا کو واقعی یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ ہم دہشت گرد ملک نہیں ہیں بلکہ خود دہشت گردی کا شکار ہیں؟ اور کتنا آپ ریٹ کریں گے اس مشن کو جو کہ بلاول صاحب نے ریٹ کیا؟ دیکھیے، میں تو پیپلز پارٹی ہوں نا جی، میں تو اس کو جو ریٹ کروں گا یقیناً وہ بائسڈ اوپینین ہوگا. لیکن آپ اس کو نیوٹرل آبزرور کے طور پہ دیکھیے. پاکستان کا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس نے اس کے بلاول صاحب کے اس وزٹ کو یا ان کی پوری ٹیم کے اس وزٹ کو جس کو لیڈ کیا انہوں نے، اس کو اپریشیٹ نہ کیا ہو. اور دنیا کا کوئی چینل ایسا نہیں ہے جس نے اپریشیٹ نہ کیا ہو. حتیٰ کہ ہمارے مخالف یعنی ہندوستان کے اندر بھی بلاول صاحب کی اس ماہرانہ جو پاکستان کی نمائندگی تھی اس پہ جو جلن ہوئی، اگر وہ یہ آرگومنٹ کر رہے ہیں کہ تم پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے ہو، پاکستان نے تمہارے دادا کے ساتھ کیا کیا، نانا کے ساتھ کیا کیا، لائک دس، تو اس کا مطلب ہے ان کو ان کے اس دورے سے تکلیف ہو رہی ہے. اگر ان کا دورہ ناکام ہوتا یا کامیاب نہ ہوتا یا کمپیریٹیولی کم کامیاب ہوتا تو پھر ان کو یہ جلن نہ ہوتی، پھر آپ کو یہ حالات نظر نہ آتے. ہمارے مخالفوں سے ہی باتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں. ہاں، بلاول صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس کو دنیا بھی مان رہی ہے، ساری دنیا کا میڈیا بھی مان رہا ہے. یہی کامیابی کی دلیل ہوتا ہے. باقی میں اور آپ بیٹھ کے جب ان کی مدح سرائی کریں گے تو وہ تو
کہا جائے گا نا یہ تو پیپلز پارٹی ایسے کرتا ہے. سر تو یہ جو ایران اسرائیل کا معاملہ ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ امریکہ پاکستان کو فی الحال اس کے موقف میں سپورٹ کر رہا ہے، کشمیر کو بھی انڈورس کر رہا ہے کہ یہ ایک مسئلہ ہے، اس کو حل ہونا چاہیے. ایران اسرائیل کشیدگی کو لے کے آپ کو لگتا ہے امریکی پریشر بھی پاکستان پہ کچھ نہ کچھ پڑ سکتا ہے؟ تو پاکستان اس کو کیسے ڈیل کرے گا؟ یقیناً پاکستان کا مفاد اس وقت یہی ہے کہ ہم امریکہ کو ناراض نہ کریں، اور ان حالات میں پاکستان کے اوپر بھی دباؤ تو آلریڈی ہے، لیکن یہ بات بھی بہرحال روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ دباؤ جس بھی لیول کا ہو، جیسا بھی ہو، اس دباؤ کی موجودگی میں پاکستان ایران کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتا.